اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اہل اللہ کے آراس آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایام ہوتے ہیں اس میں ہم روشنی سب کے لیے پیش کیا کرتے ہیں مختلف موضوعات کے ساتھ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے، اور براہ راست یہ سلسلہ آپ کی لائیو کالز کے ساتھ جاری رہتا ہے، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم نوعیت کے موضوع پر، وہ موضوع کہ جس کو ہم عام طور پر سیریس نہیں لیتے، عام طور پر اسے اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس موضوع کے سبب ہمارے اعمال اور ہمارے روز و شب جتنے متاثر ہو رہے ہیں، اور دنیاوی اور اخروی اس کے جتنے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں، ہم اس سے غفلت اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنی عبادات میں، ہم اپنے معمولات میں، ہم اپنے اوراد و وظائف میں تصنع، بناوٹ اور دکھاوا، یہ جو چیزیں ہیں ہم کتنی شامل کیے ہوئے ہیں، اور اس سے ان ہماری عبادات کی روح کس قدر متاثر ہو رہی ہے۔ یعنی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تصنع، بناوٹ اور دکھاوا۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طبقات میں اگر ہم دیکھیں، مختلف شعبہ زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہر زندگی کے شعبے میں یہ چیز نظر آتی ہے، تصنع بھی نظر آئے گی، بناوٹ بھی نظر آئے گی، اور یہ ہے کہ دکھاوا بھی نظر آئے گا۔ اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں شاید یہ بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تشہیر ہو جائے، میری ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے، کسی طرح میں مشہور ہو جاؤں، کسی بات کے سبب، کسی کام کے سبب، کسی اپنے ایسے عمل کے سبب کہ جو لوگوں کو متاثر کر سکے۔ لیکن آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آیا قرآن و حدیث نے اس حوالے سے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اور اس کی کس طرح مذمت کی ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کیا عبادات میں تصنع جو ہے اس کو مستحسن قرار دیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ عبادات کو خالصتاً اخلاص کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور اس میں تصنع کی کوئی گنجائش اور کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ اور مزید آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے، میرے پاس جو موجود سوالات ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ آپ کی اور ہماری خوش بختی ہے کہ ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو ARY فیملی کے ساتھ اور ARY پورا جو ایک گروپ ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ ایک بہت دیرینہ ساتھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ARY سے آپ تک پہنچنے والی وہ پہلی آواز کہ جس نے آپ کی سماعتوں کو متوجہ کیا، وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ممتاز و معروف اسکالر ہیں اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ رفیق خاص اور وہ ایک ایسے ساتھی اور ایک ایسے دوست کہ جنہوں نے قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ بھی بہت وقت گزارا، اور ان کے ہی مشن کو آج دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں۔ میری مراد ممتاز و معروف اسکالر جناب حاجی رفیق نورانی صاحب سے ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا، روشنی کے پروگرام میں آپ پہلی بار ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، مجھے بھی بہت خوشی ہے، اور یقیناً آپ ہمارے بہت سینئر ہیں اس حوالے سے بھی، پروگرامز کے حوالے سے بھی، اور اس ARY فیملی کے حوالے سے بھی خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ اچھا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ ماشاءاللہ آج تو نور ہی نور ہے، حاجی صاحب بھی نورانی ہے ماشاءاللہ، مفتی اسماعیل نورانی بھی نورانی ہے، کچھ نور ہمیں بھی انشاءاللہ آج حاصل ہو جائے گا آپ حضرات کی شخصیات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اس سے قبل کہ میں تصنع، بناوٹ اور دکھاوے کے حوالے سے بات کروں، میں نے اجمالی طور پر جو ذکر کیا اپنے ابتدائیہ میں کہ قرآن اور احادیث میں کس انداز میں ان چیزوں کی مذمت آئی ہے، پہلے قرآن سے ہم روشنی حاصل کر لیں، پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یقیناً رئیس بھائی، جہاں یہ روشنی کے اس پروگرام میں آپ کے لیے حسن اتفاق ہے حاجی صاحب کا، رفیق صاحب کا موجود ہونا، میرے لیے بھی اس پروگرام میں یہ ایک یقیناً آج اچھا اتفاق ہے کہ ماشاءاللہ حضرت کے ساتھ اس پروگرام کو
پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو اچھا رہی ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات میں ناظرین تک پہنچا دوں. قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی تو علامہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیرون ملک اور اپنے دینی امور کے لیے جب باہر جایا کرتے تھے تو امامہ شریف سر پہ رکھا کرتے تھے، اور جب گھر میں دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو اس طرح کی وائٹ جو کیپ ہے جو حاجی صاحب نے لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ وہ رکھا کرتے تھے. تو آج یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ حسن نظر آپ کا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اچھا، تو آج کا جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے یقیناً ہمارے آج کے اس جس معاشرے سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، جی اس اعتبار سے یقیناً بہت اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر اور بیشتر کام ہمیں چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی لیبل سے ہوں تو اس میں تصنع، بناوٹ یا ریاکاری کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے، وقتاً فوقتاً ہم خود احتسابی کے عمل سے گزریں، اپنے اعمال کا، اپنے قول کا، بات کرنے اور بات کو سمجھانے یا جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان کو کرنے کے اپنے انداز پر وقتاً فوقتاً انسان اور ہم غور کرتے رہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم تعلیمات اسلامیہ اس موضوع کے حوالے سے غور کریں تو بلا شبہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں. یہ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، نیچرل دین ہے، کہ جس کے اندر انسان کی جو طبیعت، فطرت سلیمہ جو اللہ نے ودیت فرمائی اس کے مطابق ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں. تو دین کا دین فطرت ہونا، جو قرآن نے فرمایا نا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق اور فطرت میں جو اللہ نے جس فطرت پہ بنایا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو خود یہی آیت بتاتی ہے کہ انسان کو نیچرل ہونا چاہیے. انسان کا کام، اس کا انداز، اس کو کوئی چیز پیش کرنا وہ نیچرل ہونا چاہیے، آرٹیفیشل نہ ہو. کوشش یہی ہونی چاہیے آرٹیفیشل نہ ہو. ہاں کسی دور کا اگر کوئی تقاضا ہے کہ اس کو تھوڑا سا خوبصورت کر کے اگر ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ اس کی وجہ سے چلیں، اس چیز کو قبول کر لیں گے، تو وہ ایک الگ چیز. آج اگر ہم کسی انولپ میں کوئی چیز بند کر کے پیک کر کے پیش کر رہے ہیں، اس وجہ سے اگر وہ قبول اور بدگمانی سے بچتا ہے تو بدگمانی سے بچانا بھی واجب ہے، لیکن وہ ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ اسی تزئین و آرائش کے نام پر جناب اصل سارا مقصود تزئین و آرائش ہو اور جو بنیادی مقاصد ہیں وہ پیچھے رہ جائیں تو پھر وہ غلط ہے. قرآن واضح فرماتا ہے، اللہ رب کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ بات فرما دیجئے، قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اور آگے وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. جو بات جیسی جہاں سمجھی وہ حق اور سچائی کے عین مطابق بیان فرما دی اور اس کو اس کے طریقے کے مطابق تو فرما دیا صاف صاف، وما انا من المتکلفین، کہ میرے کاموں میں، میرے قول اور فعل میں تکلف، تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. یہی وہ تعلیم ہے کہ جو آگے صحابہ میں منتقل ہوئی. خود کئی صحابہ، کئی تابعین کے ہمیں اقوال و افعال نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک بہترین فطرت کے عین مطابق انہوں نے عمل پیش کیا. اس میں سادگی بھی نظر آتی ہے، تواضع بھی نظر آتی ہے اور تصنع و بناوٹ دور دور تک نہیں، اور لوگوں نے اس کو سراہا. اور آج دیکھیں کہ ان کی تاثیر غالب ہے. ہم باوجود تزئین و آرائش کے وہ تاثیر، وہ غلبہ پیدا نہیں کر پاتے جو ان حضرات اور ان اہل اللہ میں تواضع اور سادہ طریقے سے دو لفظ فرماتے ہیں مگر دل کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں. اللہ نے وہ پھر برکت عطا فرمائی، ان کے وقت میں برکت ہو گئی، ان کے قول میں تاثیر اللہ نے پیدا فرما دی. کئی صحابہ کے ہمیں افعال ملتے ہیں. ایک مثال کے طور پر بعض صحابہ ہیں یا تابعین ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ تصنع سے اس قدر وہ دور رہنے کی کوشش کرتے کہ جہاں وہ محسوس کرتے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری وجہ سے کچھ حلقہ بڑھتا جا رہا ہے تو وہاں سے وہ جگہ شفٹ کر لیتے تھے کہ کہیں یہ لوگوں پر یہ تاثر نہ جائے کہ کچھ. تو اسی طریقے سے تین آدمی اگر کہتے ہیں جمع ہو گئے تو وہ تھوڑا سا الگ ہو جاتے تھے، کنارہ. حتی الامکان وہ چاہتے تھے کہ سادگی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں. اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں، یہ پھر بزرگان دین کے اندر ان کے مختلف اقوال ہیں، اور بھی سفیان ثوری کے اقوال ہیں. تو خلاصہ کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کیا میں تمہیں اہل دوزخ کی خبر نہ دوں؟ سر عرض کیا فرمائیے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں کثرت سے اور مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور تکلف کرنے والے، تصنع کرنے والے. تو فرمایا کہ تصنع کی وجہ سے چونکہ وہ اپنی حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر فرمایا کہ اہل دوزخ میں سے. اور کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ بڑوں سے جھگڑنے والا، یعنی جو اپنے سے بڑے سے جھگڑا کر رہا ہو نا، بات بات پہ بلا وجہ الجھ رہا ہو،
समझो कि उसकी तबीयत के अंदर तसन्नो शामिल है। ये बाकायदा ताबईन ने शुअबुल ईमान में इमाम बैहक़ी बहुत अच्छी निशानी बयान फरमाई और आज इसकी कई मिसालें हमें हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा हाई साहब फरमाइएगा, दौर हाजिर में हम देखते हैं कि तसन्नो बनावट बकसरत नज़र आती है और ये हमारी जो लाइफ है ये एक आर्टिफिशियल लाइफ नज़र आती है। नेचुरल फ्लेवर जो जिसे कहते हैं वो ख़त्म होता जा रहा है, लोगों में जो है ज़ाहिर परस्ती बढ़ रही है। क्या फरमाइएगा क्यों ऐसा है? दुनिया कहते हैं तरक्की कर रही है, इर्तिक़ा का दौर है, लेकिन इंसान इन्हितात की तरफ क्यों जा रहा है, या आर्टिफिशियलिज़म की तरफ क्यों जा रहा है? इजाज़त है मुझे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया रईस साहब आपका। मुफ्ती साहब ने बड़े तफसील के साथ तसन्नो के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। मफ़हूम यही है कलाम इलाही का। और ये भी कहा गया कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को दोस्त नहीं रखता। जी, अब ये जो बनावट, दिखावा, रियाकारी, तसन्नु जो आपने इरशाद फरमाया, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि ये शाखें हैं तकब्बुर की। बिल्कुल, ये तकब्बुर से, गुरूर से जो है निकली है, उसकी ब्रांचेज है, उसकी ब्रांचेज हैं। और ये सबसे पहले जो शुरू हुआ ये शैतान से शुरू हुआ। बिल्कुल, ये कि शैतान ने अल्लाह के हुजूर अबा वस्तकबरा, जी हाँ, जी जी, ये कहा कि ये मैं तो आग से बना हूँ। उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया, और ये तो मट्टी से बने हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, में सजदा कैसे करूँ? जबकि तमाम फरिश्ते जो हैं वो सजदा कर रहे हैं, वो सजदा नहीं करता। अल्लाह की बारगाह से ठुकराया गया। तो तकब्बुर जो है बेसिकली ये बुनियाद है। और ये आदमी आजकल के दौर से जो आपने जो हवाले दिए, अब ये तकब्बुर आहिस्ता 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 ये फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी शाखें निकल रही हैं। और हर जगह हम ये महसूस करते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है आदमी में आहिस्ता आहिस्ता एहसास बर्तरी जिसे कहते हैं। अब एहसास बर्तरी की बहुत ही शाखें हैं। बहुत ज़्यादा मालदार हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सुपीरियर हूँ आपसे। बिल्कुल, मेरे पास जायदाद बहुत बड़ी हैं, बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, 5-7 विले हैं, मैं तो बड़े बड़े लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, मैं सुपीरियर हूँ। तो ऊंच और नीच का फ़र्क जो है ये ख़त्म होता जा रहा है, जो कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नीच और ऊंच के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। और कुल्लु अख़वानुल मुस्लिमीन, अगर हम गौर करें, आगे जाएं और देखें कि हुज्जतुल खुतबा जो आखिरी खुतबा जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, उसमें यही इरशाद फरमा रहे हैं, कुल अख़वानुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के भाई हैं। अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत नहीं, अजमी को अरबी पे फ़ौक़ियत नहीं। जी, ये तो बता दिया, ये बता दिया जी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि वो मैं ये चाहूँगा, ये पसंद करूँगा कि बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला मुझे गुरबा में उठाए। ऐसा अगर आप इजाज़त दें तो बहुत उम्दा नुक्ते पर आप बात ले आए हैं। मज़ीद आपसे इस सिलसिले में हम वज़ाहत चाहेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे नाजरीन, और आपके लाइव सवालात को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के मुताबिक आप सवाल कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और ये तो मुमकिन ही नहीं है कि बनावट, तसन्नो और दिखावे के हवाले से आपके ज़हन व दिल में कोई सवाल मौजूद ना हो। ज़रूर होगा, शामिल हों और यहाँ से इंशाअल्लाह आप तक जवाब पहुँचाया जाएगा। हाजिर होते हैं वक्फ़े के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। आज तसन्नो, बनावट और दिखावा, ये हमारे प्रोग्राम का मौजू है। इस पर कुरान करीम और अहादीस मुबारका से जो मज़म्मत आई है उस हवाले से भी बात हुई। और आज हमारे माशरे में ये जिस तरह सरायत कर रही है चीज़, और हर तबक़ा फ़िक्र में ये चीज़, हर शोबा है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में ये चीज़ जो नज़र आती है, उस पर मुमताज़ स्कॉलर जनाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक नूरानी साहब बयान फरमाएँ। तो इंशाअल्लाह आगे आपके सवालात भी लेते हैं और अपने सवालात को भी शामिल करते हैं। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मौजूदा दौर के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ बनावट, रियाकारी, दिखावा ये आम हमें नज़र आता है। ज़िंदगी में हम देखते रहते हैं लोगों को, और दरअसल बनावटी माहौल जो है ये अपने ऊपर इसका बनावटी खोल जो है चढ़ा लिया जाता है। और हम देखते हैं कि
اگر دیکھا جائے کہ دعوتوں کو ہم دیکھ لیں کہ شادی کے اندر جو دعوت ہوتی ہے، بالکل اب نام تو ولیمہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ولیمہ کرنے کو مسنونہ جی یہ لکھا جاتا جی ہے، ہاں، بالکل تو ٹائٹل یہ ولیمے کی دعوت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس ولیمے کی دعوت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو سارے بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، غریب غربا بہت کم ہمیں نظر آتے ہیں، اول تو نظر نہیں آتے جی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مفتی صاحب اس کی تائید کریں گے، کہ وہ ولیمہ جس میں غربا کو دعوت نہ دی جائے وہ بدتر ولیمہ ہے۔ بالکل بالکل یہی بالکل ایسے جی، اب غریبوں کو شامل نہیں کیا جاتا، بڑے لوگوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں، غریبوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں، چند ایک فوٹوگراف آ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے واقفیت، تو چھوٹے لوگوں کو دراصل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، جو کہ اخوان المسلمین کا سبق جو ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو اس کو دوسری جگہ پہ بھی ہم لے لیں، ہر جگہ پہ ہم دیکھیں تو ہر جگہ پہ دیکھیں تو ایک پیسہ کی ریلم چھیل ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، مالدار ہیں تو آپ بہت قابل عزت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، غریب غربا کو اہمیت نہیں دی جاتی، اونچ نیچ کا فرق جو ہے یہ پیدا کر دیا گیا ہے، سمجھے نا؟ اسی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب اسی معاملے کو ہم آگے بڑھائیں، مذہبی معاملات میں ہم آئیں جی، خانقاہیں بھی نظر آتی ہیں، مساجد بھی نظر آتی ہیں، نمازی بھی نظر آتے ہیں، بڑے بڑے دنوں کے اندر بڑے بڑے پروگرامز بھی ہوتے ہیں جی، آپ کی نعت خوانی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، مولد النبی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں پر اثرات کیوں مرتب نہیں ہوتے؟ مفتی صاحب میری تائید کریں گے کہ اسی آیت کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے قرآن و سنت کے حوالے سے بات کی، تکبر اور غرور، کیا یہ تکبر اور غرور ہر دوسرے آدمی کے اوپر حاوی تو نہیں ہے؟ ایک کھول تو نہیں چڑھ گیا کہ میں سپیریئر ہوں، میں اعلیٰ ہوں جی، میں پیسے والا ہوں، دوسرا آدمی جو ہے میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے جی؟ یہ سب سے بڑا فقدان اس وقت معاشرے کے اندر۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، مفتی صاحب نے بھی اسی بات پر اپنی بات کو ختم فرمایا تھا کہ ناظرین آج غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم فرائض ادا کر رہے ہیں، ہم واجبات ادا کر رہے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی سنتیں ادا کر رہے ہیں یا اعمال حسنہ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنی خود احتسابی خود کرنا ہوگی کہ آیا اس میں کہیں خدا نہ خواستہ بناوٹ تو نہیں ہے، تصنع تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کوئی ایسی خواہش تصنع سے متعلق ہماری عبادت کو، ہمارے اعمال حسنہ کو زائل کر رہی ہے، اس کے ثواب کو مجروح کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اسی سوال کو میں شامل کرتا ہوں مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے کیا عبادات میں تصنع کو مستحسن قرار دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا، چونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس میرا روزہ یار مجھ سے بات نہیں کرنا زیادہ، بس میرا دماغ جو ہے نا روزے میں بالکل سیٹ نہیں رہتا، مطلب اس طریقے سے روزے کو لایا جاتا ہے سامنے، نماز کو لایا جاتا ہے، یا میں نے تو یار حج کیا، وہ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ بھی ایک چیز جو ہے نا آپ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ آج کے اس پروگرام میں چونکہ بنیادی طور پر تصنع کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، اور حاجی صاحب نے بھی قبلہ نے مختلف پوائنٹس کی طرف بہت اچھا اشارہ دیا، تو اگر اسی بات کو جیسے مساجد کا ذکر آیا، محافل کا، تو اسی کو بڑھاتے ہوئے اگر ہم عبادات کی طرف لے جائیں تو یقیناً یہ ہمارے اس دور کا المیہ ہے کہ عبادات میں کہتے تو یہی ہے کہ واسطے اللہ کے، زبان سے ادا تو یہی الفاظ ہو رہے ہیں کہ واسطے اللہ کے، حتیٰ کہ کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ٹھیک ہے نا، لیکن یعنی المیہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس تمام کے باوجود اس چیز کو اس طرح اور ایسے طریقوں سے یوز کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت آپ نے جتنی اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رکھی ہیں نمازیں، یہ اصل میں مختلف جگہ کیش کرانے کے لیے، ہاں یہ روزے، یہ حج اور یہ دیگر زکاتیں، خیرات، یہ انسان گنوا کر، قرآن تو فرماتا نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو جتلا کر ضائع مت کر دیا کرو۔ آپ نے ادھر ایک دفعہ جتلا دیا اور وہ ڈھیروں صدقات کا جو ذخیرہ آپ نے اور اس کے اوپر مرتب ہونے والے اجر و ثواب کے ذخائر آپ نے جمع کیے تھے، وہ ایک دفعہ جتلا کر سب کا سب آپ نے برباد کر دیا۔
اسی طریقے سے نماز کا ذکر کر دیا، یعنی مختلف جگہوں پر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور صوفیاء کرام نے اس بات پر بہت ہی زیادہ توجہ دی ہے اپنے ملفوظات اور مکتوبات میں، تصانیف میں، کہ آدمی عبادتوں کو کس کس طریقے سے ضائع کرتا ہے۔ تو ان میں سے خاص طور پر اس بات کو انہوں نے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آدمی ریاکاری کر کے، دکھلاوا کر کے اور اس عبادت کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ چنانچہ خاص طور پر اس حوالے سے انہوں نے حدیث شریف نقل فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا والا شرک، چھوٹا شرک۔ جی لوگ تو اس گمان میں ہوتے ہیں کہ جی امت پر حضور علیہ السلام کو شرک کا خطرہ تھا، اس سے مراد ہے شرک اکبر، حالانکہ اس حوالے سے تو خطرہ ہی نہیں تھا، شرک اکبر میں لوگ مبتلا ہوں گے، سرکار کو امت اپنی امت کے بعد اصغر کی نشاندہی اصغر، تو صحابہ نے عرض کیا حضور شرک اصغر کیا ہے؟ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الریاء، وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ تو مختلف جگہ پر اس کی اپنی ہی کی ہوئی عبادتوں کی نمود و نمائش، یہ کرنا دراصل اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہاں اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ نے کہیں اس لیے ذکر کیا کہ سامنے والے کو ترغیب ہو جائے، آپ کو از خود تعریف کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا، کوئی فوٹو سیشن کا کوئی وہاں پہ آپ کو ایشو نہیں تھا، صرف راغب دلانے کے لیے، ٹھیک ہے کہ کبھی کبھار آپ نے اس بات کا ذکر کر دیا، وہ ایک اچھی بات ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مقاصد مذمومہ شامل ہو جاتے ہیں وہ غلط ہے۔ ایک روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور امام غزالی نے اس کو احیاء العلوم میں ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ تبذل ولا تشتہر، کام انجام دو، شہرت کی نیت نہ کرو، ٹھیک ہے، ولا ترفع شخصک لتذکر، اپنی شخصیت کو ہائی لائٹ نہ کرو اس نیت سے کہ تمہارا جگہ جگہ پھر تذکرہ ہو، یہ کام آپ کی نسبت سے بیان کیا جائے، اور اگر نہ تذکرہ کیا جائے تو آپ نے تو میرا نام ہی نہیں لیا، یہ کیا بات ہے؟ اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس پر تو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بعض لوگوں سے سنا کہ پوسٹرز میں نام کی جگہ پر تعین پر جھگڑا ہو گیا کہ میرا نام، اس کے نیچے میرا نام لکھ دیا، آپ نے اس کے نیچے میری تصویر لگا دی، اور میرے نام کے ساتھ آپ نے فلاں القاب، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے القابات کیا کیا ہیں؟ تو یہ یہاں تک زمانہ گر چکا ہے، میں یہ کہوں گا پہنچ چکا ہے کا لفظ نہیں، گر چکا ہے، یہ گراوٹ ہے، انحطاط کی انتہا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لتذکر، تمہیں اس نیت سے کہ تمہارا تذکرہ ہو، فرماتے نہیں، اور فرماتے ہیں وتعلم وقتم، کچھ سیکھو تو ابھی ابتدان اس کو پوشیدہ رکھو، چھپاؤ، جگہ جگہ فوراً چرچا مت کر دو جب تک پختگی نہ آ جائے اس کی، وصبت تسلم، اور کوشش کر کے زیادہ تر خاموش رہو تو سلامت رہو گے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے واضح ارشادات ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم، اور ایک آخری بات، ایک بزرگ کا قول، لا یجد حلاوت الآخرت، آخرت کی چاشنی نہیں پائے گا وہ شخص، یحب ان یعرفہ الناس، جس کی خواہش بن جائے کہ لوگ مجھے پہچانے، حتیٰ کہ لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے پہچانا نہیں مجھے، ابے جانتے نہیں مجھے، میرا پروگرام آتا ہے فلاں، یا مجھے میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں۔ اب اگر بالفرض کوئی نہ جانے تو میں کہتا ہوں وہ لمحات آپ کے لیے بہت قیمتی ہونے چاہیے کہ آپ اتنے پروگرام میں آ کر بھی اگر کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں تو ان کو غنیمت جانے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ لمحہ مجھے بہت پرسکون معلوم ہوا، ایک مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ میں داخل ہو گیا وہاں پر، اور جبکہ اس کو دروازے بند کرنے کا جب وقت آ گیا، خادم دروازے بند کرنے لگا، تو میں ابھی کسی کام میں یا ذکر و اذکار میں مصروف تھا، تو وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے گھسیٹ کر مسجد سے باہر نکالا، کہتے ہیں مجھے اتنا سکون قلب ملا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بے نیازی ہے، واہ واہ۔ اور آج کا دور آپ دیکھیں، جب کوئی نہ جانتا ہو تو ہم اسی پہ غصہ کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات، اب اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حاجی محمد رفیق نورانی صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، پند و نصائح کے حوالے سے، نصیحت، واعظ و نصیحت کے حوالے سے، اور بطور خاص ہم اگر ماہ رمضان المبارک کا حوالہ دیں یا وہ راتیں جو شب بیداری کی راتیں ہیں، اس میں جس طرح دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور دعاؤں کے حوالے سے بھی اس میں اتنا تسنع نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج دعا جو قبول ہو گئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی کسی کی، اور آج ہو جائے گی جناب۔ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اصل میں یہ آپ کے سوالات ہیں جو میں شامل کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے حاجی صاحب سے پوچھیں گے، معلوم کریں گے کہ ان چیزوں میں جو تسنع ہے، بناوٹ ہے، وہ دعا کو کتنا متاثر کر رہی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، سرکار کا فرمان ہے کہ دعا جو ہے عبادات کا مغز ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، لیکن ہمارے ہاں اس میں بھی بناوٹ ہے، اس میں بھی تسنع ہے۔ جواب لیں گے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت خوب۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج تسنع، بناوٹ اور دکھاوا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔
سوال کی طوالت کے سبب میں سوال دہراؤں گا نہیں، حاجی صاحب سے عرض کروں گا کہ حاجی محمد رفیق نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جواب عنایت۔ بہت شکریہ، آپ نے بر وقت توجہ دلائی رئیس صاحب، ماشاءاللہ دعا کے بارے میں۔ قبل اس کے کہ دعا کے بارے میں کہوں کہ مفتی صاحب کی بات کو ذرا سا میں آگے بڑھاؤں جی گا۔ ضرور۔ یہ کہا گیا کہ بروز قیامت جو ہے وہ ایک عالم دین، ایک شہید اور ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا کہ بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں یہ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شہید کو کہیں گے کہ تیرا معاملہ تو دنیا میں ہی تمام ہو گیا، کیونکہ تو جو ہے خواہش کرتا تھا اور چرچا کرتا تھا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، تو تجھے تو وہاں لوگوں نے واہ واہ کر دی جہاد کے نام پر۔ اب جو عالم دین جو ہیں وہ بھی بناوٹ کیا کرتے تھے کہ صاحب شہرت چاہتے تھے، تو تمہیں بھی شہرت مل گئی، تقاریر کے بعد تمہاری بھی واہ واہ ہو گئی، تمہیں بھی دعا دنیا میں دے دیا گیا جو کچھ تھا وہ۔ بعد میں آئے گا مال میں نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں، جی بہت زیادہ زکاتیں ادا کی، بہت زیادہ لوگوں کے مال دیے، لیکن یہ مال میرے لیے نہیں دیا، اپنی شہرت کے لیے دیا، تو یہ لوگ جو ہیں واہ واہ کریں، اور ہو گیا دنیا میں تو دنیا اب تیرا یہاں جنت میں کوئی کام نہیں، تو کوئی حصہ نہیں مل رہا وہاں۔ یہ مفتی صاحب کی بات کو آگے اب دعا کی بات جو آپ کی، آج کل دعا کے بڑے چرچے ہیں، بڑے پمفلٹ شائع ہوتے ہیں، دعا کے اسپیشلسٹ آج کل جی رکت انگیز دعا، رکت انگیز۔ اب آپ نے جیسے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب، ادعونی استجب لکم، قرآن کریم دعا مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کرتا ہوں، یہ کہا گیا۔ اب دعا کا تعلق جو ہے بندے سے ڈائریکٹ اللہ کا ہے، قرب الہی کا ہے۔ جی آپ دعا مانگ رہے ہیں آنکھ بند کر کے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تجلیات نازل ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بزرگان دین یہ کہتے ہیں آپ کے قلب پہ نازل ہوتی ہیں اللہ کی تجلیات، خشوع اور خضوع کے ساتھ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس پر اس وقت جو ہے رکت طاری ہوتی ہے، آگے سے رکت طاری نہیں ہوتی جی، دعا کے ٹائم پہ ہوتی ہے رکت۔ اب دعا کے اندر ایک عنصر یہ غالب آ گیا کہ یہ بہت اچھی دعا، فلاں صاحب مانگیں گے نہیں یہ بہت اچھی دعا، یہاں دعا میں مزہ نہیں آیا بھائی میرے، دعا میں مزہ نہ مزہ نہیں، تمام دعائیں جو ہیں اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اور تمام دعائیں رب کریم قبول فرمانے والے ہیں، جی قبول کرنے والے ہیں۔ جی جہاں جہاں جو دعا ہو رہی ہے خلوص نیت سے آنکھیں بند کر کے وہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن آج کل ایک جو ہے عجیب قسم کا یہاں جو ہے ماحول کلچر جو ہے پروان چڑھ رہا ہے، جو دبئی میں بھی دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، یا محفلوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کی دعا، پونے گھنٹے کی دعا، اور دعا کو جو ہے باقاعدہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے کہ فلاں صاحب دعا کریں گے۔ دعا کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری چاہیے بھائی میرے، تقویٰ اور پرہیزگاری سب سے پہلا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ آپ کی جو ساری عبادت کا جو معیار جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری پہ۔ لیکن آج کے دعا کے اسپیشلسٹ کے لیے تو ضروری نہیں ہے غالباً، یہ تو کرائٹیریا میں شامل ہی نہیں ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ بھائی صاحب ایک کالر کو شامل کر لوں اس موقع پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سکھر پرانا سکھر سے وعلیکم السلام جی جناب، عبد الغنی بول رہا ہوں پرانا سکھر۔ جی عبد الغنی صاحب کیا کہیں گے؟ ٹی وی کی آواز کم کر دیں، بند کر دیں مولوی صاحب سے کہ ایک بندہ تو شہید ہو جائے، اس میں قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کھانے پینے کا بندوبست میں نے کیا ہے۔ اب کون سا شہید جو ہو جائے وہ کس بات پر شہید ہو جائے اس کو شہید کہیں آدمی، ٹھیک ہے اس بات پر شہید ہو گیا۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جناب عبد الغنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ جی آئی صاحب۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، تھینک یو مہربانی، تھینک یو مہربانی۔ بناوٹ اب دنیاوی معاملات میں تو تھے ہی، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ مذہبی معاملات میں بھی آ گئے ہیں۔ بالکل، میں بہت اچھی دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول ہو رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے، آمین کہنے والے آمین کہہ رہے ہیں، کس کی آمین قبول کر رہی ہے؟ سننے والا سن رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے۔ جی تو یہاں مجھے اپنی دکھاوا مجھے نہیں کرنا کہ میں سپیریئر ہوں، بات وہی آتی ہے کہ سپیریئر، یہی سپیریئرٹی کمپلیکس جو انسان کو یہی مار دیتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں تو سپیریئر ہوں، دوسرا کمزور ہے، دوسرا مجھ سے کمتر ہے۔ تو دعائیں جو ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں بھائی، اور جتنی بھی آپ دعائیں کرتے ہیں، جتنے بھی سجود کرتے ہیں، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری پہ منحصر ہیں۔ آپ جتنے نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے حضور تو جو کاؤنٹ ہوتا ہے کوالٹی کاؤنٹ ہوتی ہے۔
نہیں ہوتی بھائی بہت- میرے بہت- جی. اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جانتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آپ کو رزق آنا ہے, یہ رب کریم سب جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا داری لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو آپ اونچے چلے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں. اب لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ غالباً یہ ہماری تعریف کر دیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں. اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا. تعریف تو بندہ تو جو ہے وہ محتاج ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرنے پہ. بے شک. ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبول ہو جائیں, بے شک. اللہ ہماری تعریف کر دیں. یہ کامیابی ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن یہ تَشَاءُ. کامیابی ہے. صاحب ایک اور کالر آ گئے. Please. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں سوجرا سے بول رہا ہوں. رئیس صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے احسان. جی فرمائیے. میں آپ کو پروگرام دیکھ رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے. جی فرمائیے. صلاۃ الحاجت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ الحاجات کیسے پڑھی جاتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آج کا موضوع ناظرین ایسا ہے کہ یقیناً دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, سوالات میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کالر کے سوالات کو شامل کر لیں. صلاۃ الحاجات کے حوالے سے صاحب فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو روایات میں ترمذی شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں صلاۃ الحاجت بیان کی گئی ہے, ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی کہ وہ 2 رکعت اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں, اور اس کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کر دیں. تو یہ 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں, 2 پڑھ سکتے ہیں, 4, 6 جتنی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں, اور اس کو عام جو نوافل کا انداز ہے جو مرضی صورتیں اس میں پڑھ لیں, لیکن نفل کے طریقے سے دن میں رات میں, بس مکروہ اوقات نہ ہوں. اچھا اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو وہ اگر عربی میں وہ طویل اصل میں دعائے حاجت ہے کہ جس کو سرکار نے بیان فرمایا, ان صحابی نے بھی اس کو پڑھا, کتب حدیث میں بھی ہے, لیکن ہمارے ناظرین کے لیے آسانی کے لیے یہ کہ اردو میں اپنا خلاصہ مدعا اللہ کی بارگاہ میں بیان کر دیں. اس کی بارگاہ میں ساری تو بس زبانیں جی پیش ہوتی نیت ہے تو انشاءاللہ امید ہے. باقی جنہیں وہ عربی کے الفاظ میسر آ جائیں تو وہ سنت کی نیت سے اس کو ادا کریں تو انشاءاللہ زیادہ برکت ہوگی اس میں. اور ویسے خلاصتاً آپ اپنی حاجت بھی بیان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہ جو بلا شبہ سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ پیش کر دیں, اور سب سے مقبول وسیلہ, یہ سب سے مقبول. تو امید کرم ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسیلے کو تو انبیاء علیہ السلام نے بھی یقیناً, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اچھا شہید کے حوالے سے سوال آیا تھا کہ گا. تو شہید کس کس انداز میں جو اموات ہوتی ہیں ان کو شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں لوگ؟ ہاں دیکھیں بنیادی طور پر تو جو سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے اور سب سے اس میں سپیریئر ہے وہ شہید ہے جس کو قرآن مجید نے اور احادیث میں بھی کثرت سے اس کو بیان کیا گیا کہ جس کو اللہ کی راہ میں جنہیں شہید کر دیا جاتا ہے, ظلماً جو قتل کر دیے جاتے ہیں, تو وہ شہداء میں سے, یہ گویا کہ سب سے بنیاد ہے. پھر اس کے علاوہ کئی علماء نے تحقیق فرما کر مختلف انواع و اقسام کو بھی جمع کیا ہے. وہ اگرچہ حکمی شہداء کہلاتے ہیں, یعنی کہ پہلی قسم کے علاوہ وہ کہلاتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی شہداء ہیں. پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے کیا کیا مراتب و مقامات ہیں. لیکن احادیث میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً اس سلسلے میں 25 سے 30 اقسام کا انہوں نے تتبع تلاش اور جستجو کر کے احادیث کی چھان پھٹک کر کے ایسی اقسام بیان فرمائی. ہمارے استاد مکرم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام سیوطی کی پہلے تحقیق انہوں نے ذکر فرمائی کہ انہوں نے جتنے بھی روایات جمع کی, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ کی عنایت سے اس موضوع پر ریسرچ کی, تحقیق کی, تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روایات منکشف فرمائی تو کہتے ہیں کہ تقریباً 40 یا اس سے کچھ اوپر تک مزید یہ اقسام جا چکے, جن میں دیوار کے نیچے دب کر انتقال کر جانے والا, عورت اپنے اس درد جو ولادت کا درد ہے اس سے اگر انتقال کر جاتی ہے حالت ایمان میں, اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات. جانور نے, سواری نے کسی کو گرا دیا, آج کل کے دور میں جس کو ایکسیڈنٹ ہم کہتے ہیں, حادثات ہو جاتے ہیں, یہ سب کے سب مختلف اقسام ہیں شہداء کی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا حاجی محمد رفیق نورانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا کلام فرمایا آج کے اہم موضوع پر. مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین گرامی, تصنع, بناوٹ اور دکھاوا اس کو مزید آپ تک پہنچایا جاتا, لیکن وقت کی کمی کے سبب مزید سوالات کو شامل نہیں کیا گیا. لیکن اس درخواست کے, اس ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہے ہیں کہ اپنے اعمال و افعال پر, اپنے روز و شب پر, اپنی عبادات اور اپنے تمام اعمال حسنہ پر نظر ضرور ڈالیں, اکاؤنٹیبلٹی کریں, خود احتسابی کے عمل سے گزریں کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی کوئی عبادت, آپ کا کوئی حسن عمل جو ہے آپ کی ذرا سی غلطی کے سبب
تصنع کے سبب، دکھاوے کے سبب، بناوٹ کے سبب متاثر ہو رہا ہے یا اس کی روح مجروح ہو رہی ہے یا اس کے اجر و ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔